نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى في موضع آخر اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ جو کچھ مانگنا ہو صرف اللہ ہی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے یوں عرض کرتے ہیں، اللہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے یہ برابر اقرار کر رہے ہیں تو پھر غیروں کے سامنے ہمیں ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، دست سوال دراز کرنے کے بجائے اللہ سے مانگے۔ وہی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، وہی اسباب بنانے والا ہے، وہی اسباب پیدا کرتا ہے، وہی مصائب اور پریشانیاں دیتا ہے، اور وہی ان مصائب اور پریشانیوں سے بچنے کے راستے پیدا کرتا ہے۔ وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستے نکال دے گا جس سے ہم ان مشکلات سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شخص ہمارے ضروریات کو پوری نہیں کر سکتا۔ وہ ضرور ہمارے لیے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، وہ اسباب پیدا کرے گا۔ پہلے دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے بجائے اللہ سے مانگے اور یہ دعا پر یقین رکھیں، اور ہمارا یہ ہونا چاہیے یقین کہ اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک، کہ ہمارے پروردگار بے شک ہمارے دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء و جوارح سب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ ما لم تملکنا منہا شیئا، آپ جب تک اس میں سے کسی چیز کا ہمیں مالک نہ بنا دے اس وقت تک ہم اس کے کسی مالک نہیں ہیں۔ فرمایا گیا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ انت ولینا، و اے ہمارے پروردگار آپ ہی ہمارے ولی ہیں، وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیجئے۔ اللہ سے برابر دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے جو ہم دعا کرتے ہیں وہ دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں۔ اس کا ایک میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی مدظ العالی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک پاکستانی لڑکا جو جرمن میں رہتا تھا، وہیں ایک جرمنی لڑکی سے شادی کر لیا جو مسلمان نہیں تھی، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، لیکن آزاد خیال ہونے کی وجہ سے، وہاں رہنے کی وجہ سے شادی بیاہ کر لیے، بچے ہو گئے۔ لیکن جب وہ عورت اپنے بچے کو عیسائی مذہب کی تعلیم دینے لگی تو اس کے اندر کی غیرت جاگ اٹھی اور اس نے رابطہ کیا اور اپنے پورے کہانی سنائے۔ پوری کہانی سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک میری کتاب ہے عیسائیت کیا ہے، یہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، پوری تفصیل معلوم ہو جائیں گی، اس کے سوالوں کا جواب دے سکیں گے۔ اور جواب دینے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانتی ہے تو آپ اس سے ضرور کہیں کہ آپ جو عبادت کرتی ہیں کرتے رہو، لیکن اپنے گاڈ سے، اللہ سے، ایشور سے یہ دعا کرو کہ اللہ اگر عیسائی مذہب برحق ہے تو مجھے اس پر قائم رکھ، اور اگر دین اسلام برحق ہے تو اس کی حقانیت میرے دل میں ڈال دے۔ یہ دعا کرنے کی تلقین کرو کہ جو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ چاہے گا ڈال دے گا۔ وہ سچے دل سے دعا کرنے لگی اور اس کے کہا مان لی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ روتی ہوئی وہ آئی اور کہنے لگی مجھے مسلمان کر لو۔ تو بتانا یہ ہے اس واقعے سے کہ ہم اللہ سے اگر صدق دل سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سوالوں کو قبول کرتا ہے اور ہمیں عطا فرماتا ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے مناسب ہوتی ہے کہ اس دنیا میں عطا کی جائے، اللہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، کبھی فوری عطا کرتے ہیں، کبھی کچھ دیر کے بعد، اور جو چیزیں مناسب یہ ہوتی ہیں کہ بعد میں دیے جائیں تو آخرت میں اس کو اجر بنا کر اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دعا کرتا ہے
اور اس کی دعا کے اثرات دنیا میں ظاہر نہ ہوئے، اللہ اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے، اور جب قیامت کی دنوں دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش کہ میری دعا کوئی قبول نہ ہوتی دنیا میں تو میرے لیے اور زیادہ ذخائر ہوتے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر بھی کثرت سے اللہ سے مانگے، جو کچھ مانگنا اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔